دیکھیے میں زیادہ تلخ باتیں نہیں کرنا چاہتی جب تک وہ باتیں تمام میری لیڈرشپ نہ کرے. میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر بیلٹ پہ ڈاکہ نہ پڑے, ایک بار پھر گہرے بادل نہ چھا جائیں بیلٹ کے اوپر. خدا را اس ملک میں لوگوں کو اپنے حقیقی نمائندوں کو چننے دو, خواہ وہ کوئی بھی ہو. لیٹ دا پیپل میک دیئر چوائسز نا. جمہوریت اور کیا ہے؟ ورنہ لوگ یہ کہیں اچھا جی سلیکشن تو ہو چکی, فلاں نے آنا ہے وزیر اعظم بن کے, ہم ووٹ دینے کیوں جائیں؟ گھر بیٹھ جائیں گے لوگ, ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوگا, کیا رہے گی کریڈیبلٹی الیکشنز کی؟ کہاں سے فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ کسی کو آپ بین کر دیں گے, کسی کو بند کر دیں گے, کسی کو سلیکٹ کر لیں گے, تو دین اس ملک میں کب حقیقی آزادی ہوگی؟ کب ہوگی حقیقی؟ جو لانا چاہ رہے تھے حقیقی آزادی, ان کے ساتھ تو آپ نے کیا کر دیا؟ آپ چھوڑے نا ڈاکٹر صاحبہ, آپ کہہ رہی ہیں حقیقی آزادی, جو نعرہ لگا رہے تھے حقیقی آزادی کا, انہوں نے سائفر, ان کو ایک سائفر ایک حقیقت کے چکر میں جو ہے وہ اندر کر دیا. اور اب وہ نہیں, سلمان صاحب آپ قوم کو گمراہ نہ کریں, اللہ نہ کرے, غلط بیانی نہ کریں. بالخصوص آپ نہیں کر رہے, میں اسی جماعت اور اسی لیڈر کی جانب اشارہ کر رہی ہوں کہ آپ اس یوتھ کو مایوس نہ. یوتھ کیوں مایوس ہو گئی؟ بڑے بڑے خواب دکھائے, قائد اعظم کا پاکستان, 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ, 50 لاکھ نوکریاں, 2 کروڑ گھر, فلاں, وہ کدھر گئے؟ وہ ہم نے تو نہیں توڑے وعدے, وہ جس نے وعدے کیے تھے وہ وعدے نہ وفا کر سکا, کرنا نہیں. اور ایک انٹرویو میں نے سنا, میں تو بڑی حیران ہوئی, کہا کہ جی ہمیں تو پہلی دفعہ گورنمنٹ ملی تھی, ہم تو سیکھ رہے ہیں. دیکھو ٹیسٹ میچ تھوڑی چل رہا ہے کہ جی آپ سیکھ رہے ہیں اور چھکا لگ گیا تو لگ گیا, نہیں لگا تو نہیں لگا. دس از اے کنٹری, یہاں لوگ رہتے ہیں بھائی, یہاں پر لوگوں کا روزگار, بچے, چیزیں ہیں اس طریقے سے. اور پھر معذرت کے ساتھ آپ تو کہتے تھے جب آپ کنٹینر پہ تھے کہ میرے پاس تو ہر چیز کی شیڈو ٹیم ہے, ایک ایک وزارت کے لیے 10 ایکسپرٹس ہیں. وہ کیا ہوئے؟ اصل میں ایک اور بھی مسئلہ تھا نا, میں شرمیلا صاحبہ, مسئلہ صرف ٹیم کا نہیں ہے نا, مسئلہ صرف ٹیم کی سلیکشن کا نہیں ہے, الزام تو سلیکٹرز پہ بھی لگتا ہے نا. مسئلہ یہ ہے سارا کہ سلیکٹرز جو ہیں وہ جس طرح کی ٹیم لے کر آئے مبینہ طور پہ اس نے ویسے ہی کیا. اچھا میں ذرا مفتی صاحب سر, یہ ملاقات ہوئی بڑی. سلمان صاحب یہی تو ہمیں خطرہ ہے, ہمیں یہی تو پریشانی ہے کہ ایک بار پھر سلیکشن ہو گئی تو پھر ملک کا کیا بنے گا؟ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, معاشی حالات, سیاسی حالات, جو سیاسی بے چینی ہے, جو معاشی بحران ہے, یہ کس طریقے سے حل ہوگا اگر سلیکشن پہ سلیکشن ہوتی جائے گی؟ کتنے تجربے برداشت کرے گا پاکستان؟ صحیح. شرمیلا فاروقی صاحبہ کی طرف میں سوال لے کے جانا چاہوں گا. شرمیلا صاحبہ, میرے سامنے ایک یہ اکانومسٹ جریدہ ہے, اس نے جناب کہا ہے کہ نواز شریف کی بطور وزیر اعظم ریکارڈ چوتھی مدت اب ایک آپشن ہے, اور مسلم لیگ نون کی مستحکم حکومت پاکستان کی معیشت کے لیے نسبتاً اچھی ثابت ہو سکتی ہے. تو آپ لوگ تو باتیں کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی کہ سب کو ملنی چاہیے. ایون مجھے حیرت ہوئی کہ شہید رحمان صاحبہ شاید فرما رہی تھیں کہ جو تحریک انصاف ہے اس کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ لوگ اس طرح کا مطالبہ کریں, لیکن یہ جو بین الاقوامی جریدے ہیں یہ تو کسی اور طرف ہی کی ہوائیں جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. آپ بڑے پرانے اور منجھے ہوئے جرنلسٹ ہیں, آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں ہم سے بہتر کہ ہوائیں کس طرف چل رہی ہیں. اور جب ہم شکایت کر رہے تھے, احتجاج درج کروا رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, جو کہ میاں صاحب کی واپسی سے پہلے کی بات ہے, اس وقت بھی ہمارا اشارہ یہی تھا کہ یہ چیز ہونے والی ہے. اس وقت بھی یہ ہو رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کو جو پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے تھے ان کو کہا گیا کہ نہیں آپ پی ایم ایل این میں شمولیت اختیار کریں. تمام محرکات, واقعات اور معاملات اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ایک اور سلیکشن ہونے جا رہا ہے. دیکھیے ووٹ کو عزت دو, یہ ہم سب کہتے ہیں, اور یہ پی ایم ایل این نے بھی 4 سال اسی کا نعرہ لگایا. اور اب اگر کوئی سلیکشن کی جانب ان کا کردار بنتا ہے اور بنتے ہوئے جو نظر آ رہا ہے, یہ بڑا افسوسناک ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بیلٹ کو عزت نہیں دی جائے گی, جب تک وی ول ناٹ ایکسیپٹ دا پاور آف دا بیلٹ, اور لوگوں کے ووٹ کو واقعتاً حقیقتاً عزت نہیں دی جائے گی, اس ملک میں سیاسی بے چینی رہے گی, معاشی استحکام نہیں آئے گا, اور ملک اب دوبارہ ایک اور ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا.
PTI हो, कोई और जमात हो, हम तो कहते हैं मैदान सबके लिए खुला छोड़ दें, हर किसी को अपनी किस्मत आजमाने दें, लेट देम गो टू द पीपल, अपने मंशूर के साथ, अपनी बात के साथ, अपनी कारकर्दगी के साथ लोगों को चुनने दें ना। आखिरकार ताकत का सर चश्मा अवाम है, ये पीपल्स पार्टी का अज़म है, ये पीपल्स पार्टी का ईमान है। हम हमेशा आइनी और कानूनी बात करते हैं, हम कहते हैं कि जनाब आइन और कानून के मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का प्री रिक्विजिट क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड। किसी एक जमात को भी अगर नहीं मिलेगी, इलेक्शंस विल नॉट बी फ्री। अच्छा, मैं बड़ा हैरान होता हूँ शर्मिला साहिबा, एक बात पर बड़ी हैरानी होती है कि जब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो पिछले 16 माह के दौरान वज़ीर ख़ारजा थे और ज़ाहिर है एक ये कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल और कड़ा वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब पे गुजरा, तो बहुत से तज्ज़ियाकार उस वक्त ये कहते थे कि देखें जी ज़रदारी साहब ने क्या कमाल काम किया है, उनकी जो एक वो है क्या कहना चाहिए सियासत की जो सेंस है इतनी ज़बरदस्त है कि उन्होंने बिलावल साहब को जो है उनकी तो बेहतरीन तरह की एक CV बनवा दी कि वो दुनिया जहाँ में जा भी रहे हैं, दुनिया उनको देख भी रही है और एक बड़ा एक पॉजिटिव बड़ा अच्छा चेहरा जो है वो पाकिस्तान का देखने को मिल रहा है बिलावल साहब की सूरत में, और जो सारी बुराई है वो शहबाज शरीफ साहब झेल रहे हैं बेचारे। तो ये अचानक फिर क्या हुआ कि वो जो तज्ज़ियाकार ये कह रहे थे कि शायद एंड में जो है वो नुकसान नून लीग का होगा, यहाँ तो काया ही पलट गई, ये कैसे हो गया फिर? ये तो हमारा भी सवाल है, ये तो हम भी पूछ रहे हैं। नहीं, कुछ तो होगा, कुछ आपने ऑब्जर्व किया होगा, कुछ तज्ज़िया किया होगा, बड़े मियां साहब कर देंगे।